بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ محرم کے تعلق سے سوال ہے کہ کیا محرم میں ایک روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے؟ یہ اخت عزیر نے پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طریقے سے عاشورہ محرم کے تعلق سے ایک سوال یہ بھی آیا کہ عاشورہ محرم میں جب روزے کا حکم ہے تو ساتھ ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کو اچھے کھانے پکانے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ان دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ مفتی محمد طارق مسعود صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ چونکہ کھانے پکانے والی کہ افضل عمل ہے اور افضل ہے کھانا پکانا کا اہتمام کرنا، رزق میں وسعت کرنا، یہ حدیث روزے والی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، لہذا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ انہوں نے ابن تیمیہ کا بھی حوالہ دیا کہ یہ شیعوں کی مخالفت میں کہ وہ عاشورہ میں غم مناتے ہیں، کھانا نہیں پکاتے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث کسی نے چلا دی ہے، تو اس کے کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ ہے کہ محرم کی فضیلت اور محرم کے روزے کی فضیلت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ محرم کا روزہ، محرم کا مہینہ محترم ہے، اس میں بھی کسی کو اشکال نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی محرم کا مہینہ محترم تھا۔ جہاں تک روزے کے تعلق کی حدیثیں ہیں تو وہ ایک حدیث جس کو اخت عزیر نے پوچھا ہے وہ بھی کتابوں میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من صام یوم محرم فلہ بکل یوم 30 صیاما، کہ جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا، اس میں عاشورہ کی بات نہیں بلکہ محرم کے کسی ایک روزے کی بات فرمائی گئی، تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے 30 دن روزے رکھنے کے۔ باقی عاشورہ کے محرم کی فضیلت الگ ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر محرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہوتا ہے۔ اور محرم کے عاشورہ کے روزے کی فضیلت میں یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بھی مختلف احادیث ہیں۔ بہرحال اس میں تو کلام نہیں ہے کہ جو ہے محرم کا روزہ بالکل ثابت ہے۔ اب بات آئی اس پر کہ عاشورہ محرم میں صرف کرنے کے 2 کام ہیں، صرف 2 کام ہیں، باقی جو چیزیں کی جا رہی ان 2 کے علاوہ وہ غلط ہے۔ جو کرنے کا کام ہے ایک تو روزہ جو متفق علیہ ہے، اور دوسرے کھانے پینے میں وسعت۔ کھانے پینے میں وسعت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض ضعیف احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ابن عبد البر نے کتاب الصیام میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ من وسع علی نفسہ وعلی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن وسعت و فراخی روزی میں کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ فراخی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتی، رواہ البیہقی الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 115، کہ اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس پر جو یہ بات پوچھی گئی ہے جناب محمد مزمل صاحب ہیں عیدگاہ کالونی کے، انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کہ وہ اپنی ویڈیو میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث اگرچہ متعدد طرق سے منقول ہونے کی وجہ سے اور اپنے بزرگوں میں موجودہ زمانے میں ایک بڑے عالم مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ چونکہ یہ ضعیف حدیث کئی طرق سے اور کئی راویوں سے منقول ہے لہذا یہ قابل عمل ہے، لیکن ان کو اس پر جو اشکال ہے، انہوں نے جو ویڈیو میں بات زور دے کے کہی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے کو انہوں نے ترجیح دی کہ اس حدیث پہ عمل اس لیے صحیح نہیں ہو پائے گا کہ ایک طرف روزے والی حدیث سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، اور روزہ رکھنے والا دن میں عاشورہ کے دن میں کیسے کھائے گا؟ تو کھانے کی ترغیب اور روزہ رکھنے کی ترغیب یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ادب کے ساتھ عرض ہے، مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے ہیں، اللہ ان سے ان کے فیض کو عام فرمائے، لیکن ہمارے اکابر نے جو رائے دی ہے تو ہمارے خیال سے اگر اکابر سے رجوع کرتے تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا، اس لیے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ اس لیے نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ دن میں ہی جو ہے آدمی کھائے، تاریخ تو ہماری بدل جاتی ہے مغرب کے بعد سے، اور جو ہے
سحری کرنا بھی عاشورہ کے دن کھانا کہلائے گا، افطار کرنا اسی کھانے سے ہوگا جو دن میں کھانے پکانے کا اہتمام ہوا ہے اسی سے ہوگا۔ بھائی دیکھیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی بڑھا دی جاتی ہے، رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے، حالانکہ پورے مہینے روزے رکھے جاتے ہیں، تو رزق کی وسعت روزے کے منافی نہیں ہے۔ اور روزے دار نہیں کھائے گا، لیکن بچوں پر بھی تو فراخی کا حکم دیا گیا ہے، بچے تو کھائیں گے، عورتیں بھی جو روزہ نہیں رکھیں گی کھائیں گی، روزہ فرض واجب تو ہوا نہیں ہے اس کا، لہذا جو لوگ روزے سے نہیں ہوں گے وہ کھائے پیئیں گے، اور جن پر روزہ نہیں ہے وہ کھائے پیئیں گے، بچے کھائے پیئیں گے۔ لہذا جب بچوں کے لیے بھی فراخی کا حکم دیا گیا ہے تو اپنے روزے کی وجہ سے بچوں کے لیے بھی فراخی کا معاملہ نہ کریں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے روزے دار سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ دونوں باتوں کو جمع کرنا چونکہ ممکن ہے، بھائی دن میں جو ہے پکائیں گے، شام کو کھائیں گے، سحری میں کھائیں گے، تو دن میں پکانا اور شام کو کھانا، اور دن میں جو بچوں کو کھلانا پلانا، اور اس میں اور اچھے کھانے پکانے کا یہ مطلب نہیں کہ قرضہ لے کے کیا جائے، اچھے کھانے پکانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے روزمرہ کے اعتبار سے کچھ اس میں اہتمام کر لیا جائے، دال پکتی تھی گوشت پک جائے، گوشت پکتا تھا میٹھا بھی بڑھ جائے، کچھ اور جو ہے آئٹم بڑھا لیے جائیں، کچھ اور اس میں 2 آئٹم سے 3 آئٹم کر لیے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس میں وسعت کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہے۔ باقی روزہ جو ایک روزے کی فضیلت 30 دن کے برابر اس کا جواب تو آ چکا ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھنے کی ہے کہ بعض حضرات عاشورہ کے ایک روزے کو صرف منع کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک روزے کے ساتھ اگلے دن یا پچھلے آگے دن کا روزہ ملا لو، یعنی 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت کسی بھی عمل میں نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اس منشا کا خیال نہ کیا، اور آج تمام چیزوں میں یہودیوں کی نقالی پہ ہم اتر آئے ہیں۔ تو بہرحال تو یہود جو ہے ایک روزہ عاشورہ کا تنہا، یہ اس کو مکروہ لکھا جاتا ہے، لیکن مولانا منظور نعمانی دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے کہ چونکہ یہودی اب روزہ نہیں رکھتے، اب یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رہے گی ایک روزہ رکھنے میں، لہذا ایک روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اس کا اظہار فرمایا کہ اگلے سال اگر میں رہا، حیات میری ساتھ دی، میں دنیا میں رہا تو میں ایک روزہ ساتھ میں اور ملاؤں گا، لیکن آپ کے عمل سے ایک روزہ کا ثبوت تو ہے، لہذا جو ہے ایک روزہ بھی کوئی رکھے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل ہونے میں علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معارف السنن میں تفصیل موجود ہے کہ 9, 10, 11 3 روزے رکھے سب سے افضل بات، اور 9, 10 یا 10, 11 روزہ رکھے تو اس سے کم درجہ افضل ہے، اور صرف 10 کا روزہ رکھے تو اس سے بھی کم ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کراہت تنزیہی کے ساتھ جو ہے عاشورہ کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ محرم میں کرنے کے 2 عمل ہیں، روزہ اور اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان میں وسعت، اور دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، جس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی۔